الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہرا جمیع الخلق بقدرتہ وبرہانہ ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ العاجلہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم ومحربی شریعتہم ومبغضی شیعتہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اس بارگاہ میں حاضر ہونا ہم سب کے لیے شرف کا باعث ہے، اور اس بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد ہر دن اپنے آپ میں ایک تبدیلی اور ایک چینجنگ لانا یہ ہم پر واجب اور ضروری ہے، چونکہ بارگاہ اہل بیت میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہاں پر اگر کوئی چند لمحوں کے لیے صداقت کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ آئے اور اس در پہ نہ بدلے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم آپ بہت آسانی سے بعض چیزیں کہتے ہیں کہ پیغمبر کے ہاتھوں پر پتھروں نے کلمہ پڑھا، اس کا معنی کبھی ہم سوچے کہ پیغمبر کی ذات کا اثر یہ ہے کہ پتھر جہاں انسان تصور نہیں کر سکتا کہ وہ کلمہ پڑھے، لیکن ذات پیغمبر کا اثر یہ ہے کہ پتھر پیغمبر کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ اب اگر پتھر جن کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، لیکن پیغمبر کے ہاتھوں کا معجزہ یہ ہے کہ پتھر ان کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھیں، تو ہم تو اللہ کی اشرف المخلوقات ہیں۔ ہم جب در پیغمبر اور آل پیغمبر پہ آئیں تو ہمارے وجود میں ایک عجیب تبدیلی، ایک عجیب بدلاؤ آنا چاہیے۔ اور واقعاً ہم اگر روایات میں جا کر دیکھیں، میں ایک روایت دیکھ رہا تھا، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری نقل کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے پاس چند اصحاب کے ساتھ پیغمبر تشریف فرما تھے، پیغمبر بیٹھے ہوئے تھے، اسی دوران حضرت امیر داخل ہوئے، پیغمبر اکرم نے فرمایا اتاکم اخی، تمہاری جانب میرا بھائی آ رہا ہے۔ یعنی پیغمبر نے سب کو متوجہ کیا کہ یہ آسان بات نہیں ہے کہ اگر حضرت امیر آئیں تو متوجہ کرایا جائے، اتاکم اخی، میرا بھائی آ رہا ہے۔ اس کے بعد روایت کہتی التفتا الی الکعبہ، اور پھر پیغمبر نے اپنی پوری توجہ کعبے کی جانب دیا، فضربہا بیدہ، اور پھر خانہ کعبہ کے اوپر پیغمبر نے ہاتھ رکھا۔ اب یہ ساری چیزیں چونکہ پیغمبر کا عمل ہے، لہذا ایک ایک عمل کو بیان کرنا ضروری ہے۔ فضربہا بیدہ، پیغمبر نے خانہ کعبہ پہ اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے مجھے اس خدا کی
جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے. یہ پورا سسٹم آپ سمجھیے کہ اصحاب بیٹھے ہیں، پیغمبر کے ہمراہ بیٹھے ہیں، حضرت امیر داخل ہوتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں اتاکم اخی، میرا بھائی آ رہا ہے، پھر خانہ کعبہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور پھر پیغمبر قسم کھاتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس خدا کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے. یہ ساری چیزیں پیغمبر نے کس لیے کیا؟ ایک چیز کو بیان کرنے کے لیے کہ انا ھذا وشیتہ فائزون یوم القیامہ، کہ یہ علی اور ان کے شیعہ یہی کامیاب ہیں قیامت کے دن. آپ پورے اس مرحلے کو دیکھیے کہ آنا، پھر پیغمبر کا قسم کھانا اور خانہ کعبہ پہ ہاتھ رکھنا، اور سب ملا کر ایک جملہ کیا فرمایا؟ ان ھذا یعنی حضرت علی وشیتہ، اور جو ان کے شیعہ ہیں، ہم الفائزون یوم القیامہ، قیامت کے دن کامیاب بس یہ. اب اگر یہ طے ہے کہ علی وشیعہ علی کامیاب ہے تو ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہم شیعہ علی اگر بننا چاہیں اور حضرت امیر کی پیروی کرنا چاہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ حضرت امیر کے اقوال میں، معصومین کے اقوال میں اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا کہ یہ حضرات ہم سے کیا چاہتے ہیں. چونکہ ہم خود کوئی خاصیت نہیں رکھتے کہ ہمارے اندر کوئی کوالٹی ہو، نہیں، اگر ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں تو ہم بڑے، اور اگر ان کی پیروی نہیں کر رہے ہیں تو ہماری کوئی وقت نہیں. جیسے عام لوگ ہیں ویسے ہم بھی ہیں. لیکن اگر ہم مولا کے شیعہ ہیں، شیعہ یعنی پیروی کرنے والا نا، اگر ہم حضرت کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چل رہے ہیں حضرت کے تو ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ زیارت جامع کبیرہ کو جملہ یاد کریے، وہ معنی تبھی آتا ہے کہ سلم من صدقکم. عجیب معنی یہ زیارت جامع کبیرہ کا، عجیب سلم من صدقکم وہدیا من اعتصم بکم. اے اہل بیت، سالم ہے یعنی اس کا دین سالم ہے، اس کا جسم سالم ہے. یوں آسان ترجمہ کریے کہ اس کی دنیا اور آخرت صحیح ہے. کس کی؟ من صدقکم، جو آپ کی تصدیق کرتا ہو، یعنی جو آپ کی باتوں کی تصدیق کرتا ہو. اور پھر آپ کی خدمت میں بریکٹ میں عرض کروں، تصدیق کسی کی فقط زبان سے نہیں ہوتی. اگر آپ کسی کو سچا مانتے ہو تو سچائی پہ چلو تو تصدیق ہوتی ہے. تو مجھے فرمائیں، اگر میں کہتا ہوں کہ اہل بیت جو کچھ بتا رہے وہ حق ہے، تو جب اتنا آپ مانتے ہو کہ جو اہل بیت بتا رہے حق ہے تو پھر اسی راستے پہ چل کے بتاؤ تو تصدیق ہے. زبان سے تصدیق اور ہوتی ہے، عمل سے تصدیق اور ہوتی ہے. دوسروں نے بھی پیغمبر کی تصدیق کیا، لیکن جناب خدیجہ نے بھی تصدیق کیا. دونوں تصدیق میں فرق کیا ہے؟ اوروں نے زبان سے تصدیق کیا، خدیجہ نے اپنے عمل کے ذریعے بھی تصدیق کیا. اگر یہ مان لیا کہ نبی یہ ہیں تو کہا یا رسول اللہ یہ گھر بھی آپ کا ہے، دولت بھی آپ کی ہے، اور میں آپ کی کنیز ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ تصدیق الگ ہے، یہ تصدیق الگ ہے. میں جب اہل بیت کے در پر آ کر بیٹھا ہوں، میں کرو مولا جو آپ کہہ رہے ہو حق ہے، جو آپ فرما رہے ہو اسی میں کامیابی ہے، جو آپ ارشاد فرما رہے ہو اسی میں میری بھلائی ہے، تو یہ صرف کہنے کے لیے تو نہ ہو، مقام عمل میں واقعی میں اہل بیت علیہم السلام کی تصدیق کر رہا ہوں کہ مولا اگر آپ نے بتایا کہ حلال میں برکت ہے تو میں مقام عمل میں آ کر تصدیق کروں کہ ہاں حلال میں برکت ہے. مولا اگر آپ نے بتایا کہ مجھے نامحرم کی جانب دیکھنے میں میرے وجود کو بہت نقصان پہنچتا ہے تو میں مقام عمل میں آ کے بتاؤں کہ ہاں اس کا پرابلم. دیکھیں تصدیق یہاں ہوتی ہے. اب یہی چونکہ اہم مرحلہ ہے. میں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ 10 دن کے الگ الگ موضوعات ہیں، لیکن ان تمام موضوعات کو اس موضوع کے سائے میں دیکھیے گا کہ ہم یہاں پر تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں باتیں کرنے جا رہے ہیں، اور زندگی کے وہ راز، زندگی کے وہ اسرار سیکھنے جا رہے ہیں جو ہمیں در اہل بیت کے علاوہ کہیں اور سے نہیں مل سکتا. لیکن اس یقین کے ساتھ آئیے، ساتھ میں ہم لوگ جو چلے تو اس یقین کے ساتھ چلیں کہ راستہ جو یہ بتائیں بس وہی ہے، اس کے علاوہ دنیا کیا بتاتی ہے. ہم نے کئی مرتبہ اعتراف کیا. آپ زیارت جامع کبیرہ تو خوب پڑھتے ہیں، آپ کہتے سعید من والاکم وحلق من عاداکم. اہل بیت کامیاب وہ ہے جو آپ سے محبت کرے. وحلق من عاداکم،
ناکام اور ہلاکت میں وہ ہے جو آپ سے دشمنی کرے. بس اگر میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں تو میں کامیاب ہوں. لیکن یہ محبت کہاں تک؟ یہ محبت مقام عمل تک. اب چونکہ آج کی مجلس کا موضوع آپ سب جانتے ہیں کہ بات وہیں آتی ہے کہ تصدیق مقام عمل میں ہے یا نہیں. زبانی تصدیق یا عمل کے لحاظ سے تصدیق میں اہل بیت اور رسول کی کر رہا ہوں یا نہیں. یہ ایک حدیث جو آج کی اس مجلس کا عنوان ہے کہ وہ نصیحتیں جو پیغمبر اکرم نے جناب ابوذر کو کی، اور جناب ابوذر نے فقط ان نصیحتوں کو سنانی کہ واہ رسول اللہ آپ تو بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں کبھی کبھار ہم کسی سے کہتے ہیں آپ باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں لیکن ہم اس پر عمل نہیں کر پائیں گے. یہ تو بات نہیں. ایک آدمی بہت اچھی باتیں کرے لیکن میں عمل نہیں کروں تو اس کی اچھی باتیں سننے میں خالی تو نہیں ہے. ہم رسول اللہ سے کہیں یا رسول اللہ آپ نے تو کوزے کو، سمندر کو کوزے میں سمیٹ دیا، کیا کہنا آپ کا؟ رسول اکرم کہیں گے اتنی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو میں بتا رہا ہوں اس پہ عمل کرو. توجہ فرما رہے. آپ نے رسول کی بات پہ تعریف نہیں کیا، کوئی بات نہیں. رسول اکرم کی تعریف کرنے کے لیے خدا ہے. پتہ نہیں بات ہے. رسول اکرم کی مدح کرنے کے لیے حضرت امیر ہے. رسول اکرم کی مدح کرنے کے لیے قرآن موجود ہے. آپ سے رسول کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ تمہیں جو میں بتا رہا ہوں اس پہ عمل کرو یا نہیں کرو. یہ وہ اہم چیز ہے جو انسان واقعی ذرا دیر کے لیے غور کرے کہ پیغمبر کے فرامین کے. اب یہاں پر یہ جو بہت اہم چیز ہے، اگر آپ اس کو کبھی جا کر سرچ کرنا چاہیں اور ریسرچ کرنا چاہیں، پیغمبر کی نصیحتیں ہیں جناب ابوذر کو. پیغمبر کی ذات اگر کسی کو جا کر دیکھنا ہے تو قرآن میں دیکھے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے حبیب ان سے کہو کہ اگر یہ مجھ سے یعنی خدا سے محبت کا وعدہ کرتے ہیں تو اس محبت کے لیے گواہی تمہاری پیروی دے گی. بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا سے ہم محبت کرتے ہیں، لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ آپ خدا سے محبت کرتے ہیں؟ صرف آپ کی نماز نہیں بتائے گی کہ آپ خدا سے محبت کرتے ہو. جو راستہ پیغمبر نے بتایا ہے اگر اس پر عمل کرتے ہو تو خدا سے محبت کرتے ہو. اب یہیں سے دنیا کو سمجھ جانا چاہیے کہ اگر پیغمبر نے غدیر بتایا ہے اور غدیر پر ہیں تو ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، وگرنہ دعوی محبت کرنا الگ ہے. لیکن حقیقت میں جو محبت ہے وہ کب ہوگی؟ پیغمبر نے ہمیں غدیر بتایا نا تو اتبعونی، پیغمبر کی اتباع کیا کرو؟ غدیر پہ چلو نا. ہم کو نہیں مطلب کس نے کون سا راستہ بتایا، ہمیں قرآن بتا رہا ہے کہ جو راستہ میرا نبی بتائے اگر اس پر تم چلے تو تم خدا سے محبت کرتے ہو. اور نہ صرف یہ کہ تم خدا سے محبت کرتے ہو، یحببکم اللہ، اور تم اتنے بڑے ہو جاؤ گے کہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. لیکن اس کا راز کیا ہے؟ جب میرے نبی کی، جب میرے پیغمبر کی جب تم اتباع کرو گے. یہ ایک مرحلہ، یہ ذات پیغمبر. جناب ابوذر پیغمبر کے حضور میں آتے کہتے یا رسول اللہ مجھے وصیت کریے، مجھے نصیحت کریے. آپ غور کریے، یہ واقعی یہ بہت میں تفصیل سے نہیں جانا چاہ رہا ہوں، بس آپ کو بتا رہا ہوں. کبھی کبھار ہم لوگ کیا ہوتا ہے تھوڑا سے نیک کام کر لیتے تو ہم کو لگتا ہے ہم کو کون نصیحت کرے گا، ہم کو واعظ کی ضرورت کیا ہے، ہم کو کیا ضرورت ہے کہ کوئی آ کر ہم کو نصیحت کرے. جناب ابوذر کون ہے؟ آپ جا کر جناب ابوذر، واقعی جناب ابوذر پہ ڈیٹیل پر کبھی آپ پڑھیے، اور اگر مجھے حیات ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جناب ابوذر کی ذات ہے کون سی ذات. جناب ابوذر کے بارے میں خود نبی اکرم فرماتے ہیں کہ جناب ابوذر کی ذات وہ ہے کہ جس جیسا سچا نہ زمین نے دیکھا نہ آسمان نے دیکھا. عجیب مرحلہ ہے. جس جیسا صادق سچا نہ زمین نے دیکھا نہ آسمان نے دیکھا. پھر بچوں کے لیے اسکول یہ معصومین کی ذوات کو ہٹا کر ہے، عام لوگوں کی بات ہوتی ہے. جناب ابوذر کا کمپیر بھی معصومین سے نہیں کیا جاتا کہ آپ کہیں گے تو حضرت امین نہیں، وہ نہیں. لیکن ابوذر کی ذات اس قدر عظیم ہے. وہ جناب ابوذر آ کر کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے، مجھے واعظ کیجیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جناب ابوذر ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو زندگی کے کسی بھی حصے میں پہنچ جاؤ، ہر لمحہ ہمیں اور آپ کو واعظ اور نصیحت کی ضرورت ہے. یہ لفظ تھوڑا سا چڑچڑا ہو گیا نا. اگر آپ کسی کو سمجھائے بڑی نصیحت کرتے، دیکھیں کیسے آدمی بھاگتا ہے، حتیٰ اپنے ماں باپ سے بھاگتا ہے، اتنا سمجھاتے رہتے ہیں، اتنا نصیحتیں کرتے رہتے ہیں. یہ نصیحت انسان کے لیے ضروری. حتیٰ قرآن کریم کے بارے میں کیا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم
موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للعالمین۔ قرآن نے جو اپنی کوالٹی بتائی کہ میرے اندر کیا ہے، تو قرآن نے اپنی 4 کوالٹی بتائی۔ ایک موعظۃ، کہ میں واعظ ہوں، میں نصیحت، یعنی پورے قرآن اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے، موعظۃ من ربکم، اور میرا واعظ کس کی جانب سے، تمہارے رب، یعنی قرآن پورا کا پورا موعظہ اور نصیحتیں، لیکن کس کی جانب سے، من ربکم۔ اور واقعاً واعظ قرآن، نصیحت قرآن کو اگر آج ہم عمل میں لائیں نا، ہماری زندگی چینج ہو جائے۔ ہم اگر قرآن کو اپنے گھر میں رکھنے کے بجائے اپنے دلوں میں اور اپنے کرداروں میں رکھ لیں نا، یہ قرآن ہمارے وجود کو چینج کر دے گا۔ موعظۃ من ربکم، یہ قرآن نہیں ہے، قرآن کہتا ہے موعظۃ، تمہارے رب کا واعظ ہے جو میں ہوں۔ وشفاء لما فی الصدور، تمہارے دلوں کی بیماریوں کا علاج مجھ میں ہے۔ تمہارے دلوں کی بیماریوں کا کیا ہے، علاج۔ حضرت امیر سے کسی نے پوچھا مولا وہ بیماریاں کیا ہے، فرمایا الکفر والنفاق والضلال، یہ بیماریاں ہیں نا، نفاق ایک بیماری ہے، گمراہی ایک بیماری ہے، ان تمام بیماریوں کا علاج کہیں اور نہیں ملتا، قرآن میں ملتا ہے۔ شفاء لما فی الصدور، پس قرآن بھی کیا ہے، موعظہ ہے۔ حتیٰ حضرت امیر ایک مقام پر فرماتے ہیں احیِ قلبک بالموعظہ، اپنے دلوں کو زندہ کرو واعظ کے ذریعے، یعنی دل مردہ ہو جاتے ہیں اگر واعظ نہ ہو، دل مردہ ہو جاتے ہیں اگر نصیحتیں نہ ہو۔ مرحوم شیخ انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شاگرد، ان کے ایک شاگرد تھے، وہ کہیں پہ واعظ کیا کرتے تھے، یہ اپنے شاگرد کے واعظ میں جاتے، لوگوں نے کہا کہ یہ آپ ہی سے سیکھ کے آتے، آپ ان کے کیا کہاں چلے آ رہے ہیں، آپ ان کے استاد، ابھی کوئی آپ ان کے استاد آپ کیوں آ گئے؟ فرماتے تھے کہ میں حدیثوں کو جانتا ہوں یہ اور ہے، لیکن حدیثوں کو بطور واعظ کسی سے سننا اور ہے۔ پتہ نہیں بات واضح نہیں ہوتی، آپ یہ مت سوچیں کہ نہیں یہ حدیث تو ہم کو پتہ ہی تھی، یہ حدیث پتہ ہی نہیں تھی، بلکہ آپ جب اس حدیث کو پڑھیں گے وہ میرے لیے فائدہ مند ہے، میں وہ حدیث جب آپ کے لیے پڑھوں گا تو آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ یعنی ان کانوں کے ذریعے اس حدیث معصوم کا ہمارے دلوں میں جاننا ضروری ہے، تاکہ یہ دل کیا ہو سکے، زندہ ہو سکے۔ اب اس عنوان سے پیغمبر نے، جب پیغمبر سے جناب ابو ذر نے کہا کہ یا رسول اللہ واعظ کیجیے، پیغمبر نے بڑا طولانی واعظ ہے، اور واقعی ایک عمر چاہیے کہ آدمی اس وصیت کی شرح کرے، لیکن یہاں پر جو ٹاپک ہے بہت ہی مختصر آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ پیغمبر نے فرمایا یا ابا ذر اغتنم خمسا قبل خمس، ابو ذر نے کہا یا رسول اللہ واعظ کیجئے، نصیحت کیجئے۔ پیغمبر نے فرمایا ابو ذر 5 چیزوں کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ وہ 5 چیزیں چلی جائیں۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 فرصتیں، 5 موقع، بہت آسان جو بھی آپ سمجھے، 5 موقع جو زندگی میں آتے ہیں اسے غنیمت جانو قبل اس کے کہ وہ موقع ہاتھ سے چلے جائیں۔ یہیں پر 2 مرحلہ ہے، ایک یہ کہ تمہاری زندگی میں موقع آتے ہیں، اور جب موقع آئے زندگی میں اور وہاں صحیح فائدہ نہ اٹھا پاؤ تو گھاٹا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہیں پر پیغمبر یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمیشہ نہیں رہتا، دنیا میں جو چیزیں آپ کو مل رہی ہیں یہ پوری دنیا ٹیمپریری ہے، تو اس میں ملنے والی چیز کیسے ہمیشہ رہے گی؟ آپ کبھی غور کریں، پوری دنیا کیا ہے؟ حضرت سرکار سید الشہداء نے روز عاشورہ کیا خطبہ دیا؟ الحمدللہ الذی خلق الدنیا فجعلہا دار فناء وزوال متصرفۃ باہلہا حالا بعد حال۔ مولا فرماتے ہیں اس دنیا میں ہمیشہ تبدیلی آتی رہتی، ہمیشہ بدلاؤ آتا رہتا ہے، اس دنیا میں کوئی چیز مستقر اور ٹھہراؤ نہیں ہے۔ ہم ٹھہراؤ اس دنیا میں اگر ڈھونڈنا چاہیں، اس دنیا میں کوئی ٹھہراؤ نہیں، اس دنیا میں ہر دن چیزیں کیا ہوتی رہتی، بدلتی رہتی ہیں۔ جناب پیغمبر جناب ابو ذر کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزیں جو تمہاری زندگی میں آئیں تو ان کو فرصت جانو قبل اس کے کہ وہ 5 چیزیں کیا ہے، چلی جائیں۔ یہ زندگی کا بہترین، میں اس کر رہا ہوں تصدیق کرنا ہے نا، آئیے اس پہ عمل کریے۔
یا رسول اللہ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ جب زندگی میں ملیں تو پھر ایسی صورت میں 5 چیزوں سے پہلے ان کو فرصت جانا جائے۔ عجیب فرمایا کا شباب کا قبل حرمی، اپنی جوانی کی قدر کرو قبل اس کے کہ بڑھاپا آ جائے۔ یہ پہلی فرصت زندگی کی، شباب کا، یہ واقعاً ہماری زندگی میں شباب کا قبل حرمی، تمہاری زندگی میں ایک بہترین موقع تمہاری جوانی کے ایام ہے۔ اس جوانی کے ایام کی قدر کرو قبل حرمی۔ میں نے عرض کیا نا، کوئی بھی چیزوں میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ کوئی سوچے کہ نہیں صاحب ایسے ہی ہم جوان رہیں گے، نہیں ہے، آپ جا کر دیکھ لیجئے، آپ کو تصویریں یاد ہوں گی بعض لوگوں کے پرانی، کہ ان کو دیکھا کیسے تھا، اب کیسے۔ تو جو فرما رہے ہیں ہمیں یاد نہیں، یہ وہ باتیں تو نہیں جو ہم کہیں کہ چاند کی باتیں ابھی دنیا میں کہاں یہ دیکھا ہم نے، اسی دنیا میں ہم نے دیکھا۔ خود اپنے آپ کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیے، 10 سال پہلے کی تصویر دیکھیے، 10 سال بعد کی تصویر دیکھیں، پیغمبر کیا فرماتے؟ شباب کا قبل حرمی، اپنی جوانی کی قدر کرو قبل اس کے کہ بڑھاپا آ جائے۔ یہ واقعاً یہاں پر تھوڑی دیر آپ غور کریے کہ آج جو آپ کے اندر طاقت ہے، آج جو آپ کے اندر حوصلہ ہے، آج جو آپ کے اندر انرجی ہے، آج جو آپ کے اندر مشکلات سے لڑنے کا حوصلہ ہے، وہ ایک عمر کے بعد نہیں رہ جاتا۔ وہ بدن انسان کا اجازت نہیں، بہت پرحوصلہ آدمی چاہتا ہے کہ 5 مجلسیں کرے، لیکن نہیں جا پاتا۔ دل چاہتا ہے، آپ کے دل چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے اندر طاقت نہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اگر 15 منٹ پڑھا تو میرا سر درد کرنے لگے گا۔ آپ غور کریں، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ وہ عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ اور واقعی اس نعمت کو میں روایت دیکھ رہا تھا، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن 4، روایت کہتی انسان جیسے ہی قیامت میں پہلا قدم رکھے گا اس سے 4 سوال کیے جائیں گے۔ پہلا سوال عن عمرہ فیما افناؤ، اپنی عمر کے بارے میں بتاؤ کہ کہاں خرچ کر کے، حساب کتاب ہوتا ہے نا، جب آپ کو کسی نے پیسہ دیا تو پوچھے گا کہاں خرچ کر کے ہو۔ عن عمرہ فیما افناؤ، آپ کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کہاں خرچ کیا۔ وعن شبابہ فیما ابلاؤ، اور پھر آپ کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے کہ جوانی کو کہاں خرچ کیا۔ اگر آپ اس روایت کو دیکھیے کتنی اہم روایت ہے۔ جب آپ نے ایک مرتبہ ٹوٹل حساب لے لیا ہماری عمر کا، تو پھر جوانی کا الگ سے حساب کیوں؟ جب آپ نے کہا نا کہ آپ اپنی عمر کے بارے میں نے بتا دیے، پھر خدا تو ایسے سوال ہماری طرح تو نہیں کہ دیکھے گا 10 منٹ تک کا سوال چلنا چاہیے تو ایک سوال اور بڑھا دو۔ جب ایک مرتبہ پوچھ لیا اس نے کہ اپنی عمر کو کہاں خرچ کر کے آئے ہو، پھر دوبارہ پوچھنا کہ اپنی جوانی کو، میرے اللہ یہ جوانی بھی اسی عمر میں تھی۔ کہ میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں، پوری عمر ایک طرف، جوانی کے ایام ایک طرف۔ توجہ فرما رہے ہیں، جیسے آدمی کی زندگی میں آتا ہے، میں مثال دوں فقط آپ کی زندگی کو قریب کرنے کے لیے، جیسے آپ کی پوری زندگی ایک طرف، شب قدر ایک طرف، فائدے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، آپ کی پوری زندگی ایک طرف، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک شب قدر 1000 ماہ سے، 1000 ماہ 83 سال کچھ مہینے، یعنی ایک عمر ایک طرف اور ایک یہ شب قدر کیا ہے ایک طرف۔ اور کر رہے ہیں ایک ہی رات ہے، 8-9 گھنٹے سے زیادہ کی نہیں ہوئی کا، لیکن یہ ایک رات 1000 ماہ سے برتر، اور وہ ایک عمر ایک طرف۔ یہاں پر بھی شاید ہمیں یہی متوجہ کرایا جا رہا ہے، پوری زندگی میں جو فضیلتیں حاصل کر سکتے ہو وہ ایک طرف، جوانی کے ایام میں جو فضیلتیں حاصل کر سکتے ہو وہ ایک طرف۔ ہم کبھی کبھار اسی عین جوانی میں اپنے آپ کو لہو و لعب میں مشغول کر دیتے، ہم بھول جاتے ہیں کہ صاحب یہ جو موقع ہماری زندگی میں آیا ہے یہ پھر نہیں آنے والا، یہ پھر باقی نہیں رہنے والا۔ آج جو یہ نعمت جوانی ملی، آج یہ جو طاقت ملی ہے، بہت سی چیزیں جوانوں کے اندر وہ کوالٹیز ہوتی ہیں جو ابھی کر سکتے ہیں بعد میں نہیں کر سکتے۔ مثلا فضیلت کے پیچھے دوڑنا، اچھی اچھی چیزوں کے پیچھے دوڑنا، یہ جوانوں کے اندر بہت یہ کوالٹی ہوتی ہے، لیکن اس کو صحیح راستے پہ دیکھیں، آپ کے پاس طاقت ہو، طاقت کا صحیح استعمال کریں تو آپ آگے بڑھیں گے، اسی طاقت کو اگر غلط راستے پہ لے جائیں گے تو غلط راستے پہ آپ تھے۔ میں جنگ جمل میں دیکھ رہا تھا، حضرت امیر نے کئی لوگوں کو بلایا،
کہ یہ جو مجھ سے لڑنے آئے ان کے درمیان جا کر قرآن کے ذریعے کون دعوت دے گا؟ یعنی کوئی لے جائے قرآن اور ان سے کہے کہ آؤ قرآن ہمارے پاس ہے، قرآن سے فیصلہ ہو۔ کوئی تیار نہیں ہوا۔ ایک جوان جس کا نام ہے مسلم مجاشعی جوان ہے، چونکہ فضیلت طلبی ہے، اس نے حضرت امیر سے کہا مولا میں جاؤں گا۔ حضرت نے کہا بیٹھو، کوئی اور ہے؟ وہ جوان پھر کھڑا ہوا، کہا میں جاؤں گا۔ دیکھیں یہ جوانی میں یہ جذبہ جو ہے نا، یہ بہترین جذبہ ہے۔ حضرت نے فرمایا جاؤ۔ وہ جانتا ہے کہ وہاں جب جا رہا ہوں خطرناک جگہ ہے، چونکہ وہاں پر ان لوگوں نے کئیوں کو مارا ہے۔ گیا ہے جوان، اور واقعاً اس کے ہاتھ کاٹے گئے، حتی جو برگئے قرآن اس کے پاس تھا، اس قدر تیر ماری گئی کہ وہ قرآن اس کے سینے پہ چپک کر رہ گیا۔ اور اس کی شہادت کے بعد حضرت امیر نے اعلان جنگ کیا۔ میں فقط یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جذبہ جوانی، یہ جوانی میں جو فضیلت چاہ کا جذبہ ہوتا ہے یہ عام دنوں میں نہیں ہوتا۔ لہذا پیغمبر فرما رہے ہیں ابا ذر اغتنم خمسا قبل خمس، ابا ذر 5 چیزوں کا خیال کرو قبل اس کے کہ یہ 5 چیزیں تمہارے ہاتھوں سے چلی جائیں۔ ان میں سے پہلی چیز شباب کا قبل حرمی، خدا کی قدم بھی آپ جوان ہو، یہ سامنے جو بچے بیٹھے یہ ان کے اندر جو کوالٹیز آج یہ جمع کر سکتے ہیں، یہ وہ ایک عمر ختم ہونے کے بعد پھر یہی جوانی کا ذخیرہ آپ کھا سکتے ہو۔ اگر یہاں پر آپ نے اپنے آپ کو نماز کے لیے ویلوز، ارزش، اقدار کی ادب، تمام ان چیزوں کو اگر آپ نے سیکھا نا تو یہ بڑھاپے میں بہت کام آتا ہے۔ لیکن اگر یہاں سے آپ نکل گئے تو اس عمر میں جانے کے بعد بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد پیغمبر فرماتے دوسری نعمت کیا معلوم ہے؟ صحت کا قبل سقمی، ابو ذر اپنی صحت کی قدر کرو قبل اس کے کہ بیماری آ جائے۔ یا صحیح ہے آج آپ کو نہ دوا کھانی پڑ رہی ہے، نہ آپ کو جو ہے درد ہو رہا ہے، اس کی قدر کیا جائے۔ بعض اوقات یہ نعمت ہمیں بہت آسانی سے ملتی ہے، ہم کو لگتا نہیں، یہ نعمت چھنتی ہے تو واویلا مچاتے ہیں، معلوم ہے؟ جب تک ہے الن ہم میں سے شاید کسی نے خدا کا کم شکر کیا اس بات پہ کہ میرے اللہ بڑا شکر ہے کہ بہت سے لوگ بیچارے اس وقت ہاسپٹل میں تڑپ رہے ہیں لیکن میں آرام سے اپنے بستر پہ سو رہا ہوں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ ان کو برا کہہ رہے ہیں، نہیں، اپنے اوپر لے آ رہے ہیں نا کہ میں کب جگہ میرے اللہ میں اپنے گھر کے بستر پہ سویا ہوں بڑے اطمینان اور چین سے۔ میرے اللہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے پیروں سے نہیں چل پاتے۔ بعض اوقات ہم لوگ معلوم ہے کیوں نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے؟ چونکہ ہم بڑی نعمت زیادہ دیکھتے۔ غور کریں، بعض جو پیدل چلتے ہیں تو گاڑی والوں کو دیکھ کے حسرت بھرتے ہیں، اچھا ہم پیدل چل رہے ہیں، وہ دیکھیں اس آدمی کو جس کے پاس پیر نہیں ہے تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ پیر کتنی بڑی نعمت ہے تمہارے پاس، یہ پیر نہ ہو۔ یہ خالی کبھی حساب کریے گا، وقت نہیں ہے، میں آپ سے بتاؤں ہوم ورک کے طور پہ کبھی حساب کریے گا وہ باطنی نعمتیں، معنوی نعمتیں جن کو ہم جانتے ہی نہیں، وہ ابھی رہنے دیجیے۔ فقط آپ اپنے آپ کو دیکھیے گا کہ یہ ظاہری نعمتیں جو اللہ نے آپ کو صحت نام کے دیا ہے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا شکر، اور یہ بھی باقی نہیں رہنا۔ دیکھیں صحت کا قبلہ سقمی، ہر آدمی ہمیشہ صحیح و سالم تو نہیں ہے، آج صحیح ہے کل بیمار ہو جائے گا۔ بس یہ نعمت جب تک ہے تو کیا کیا جائے؟ اس کو غنیمت جانا جائے۔ کیا غنیمت جانا جائے؟ آج میں صحیح و سالم ہوں، آج میں کتنی نیکیاں کر سکتا ہوں، آج میں کہاں تک آگے جا سکتا ہوں، آج میں کہاں تک تیز جا سکتا ہوں۔ میں اس نعمت کو کیا کروں؟ قدر کروں، وگرنہ اگر یہ نعمت چلی گئی اس کے بعد حسرت رہ جائے گی کہ صاحب اس وقت ہمارے سر میں درد نہیں ہوتا تھا، پیر میں درد نہیں ہوتا تھا، ہم یہ کر سکتے تھے، وہ کر سکتے تھے، لیکن جانے کے بعد تو معاملہ نہیں ہونے والا۔ اس کے بعد فرمایا ابو ذر غنا کا قبل فقری، ابو ذر یہ جو دولت ہے فقر آنے سے پہلے اس کو غنیمت جانو۔ یہ بھی نعمت ہے، بہت کچھ کام آپ کر سکتے ہو، بہت کچھ کام کر سکتے ہیں آپ۔ اگر آج میرے پاس پیسہ ہے اور میں پھر آپ کو بتاؤں اس پیسے کو باقی رکھنے کی جگہ دنیا ہم کو بتاتی ہے بینک ہے، خدا بتاتا ہے پیسے کو باقی رکھنے کی جگہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنا۔ 2 جگہ باقی رہتا ہے، معلوم ہے؟ آپ کو لگتا ہے سیونگ میں باقی رہتا ہے، خدا کہتا ہے تم کریم بن جاؤ۔ روایت ہے ان فی الرفق الزیادہ والبرکہ، مہربان بن جاؤ ہم تمہاری دولت میں اور برکت عطا کریں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں، غنا کا قبل فقرک،
یہ آج غنی ہوں، آج پیسہ ہے، قبل اس کے کہ فقر آئے اس غنا کی قدر کا. حتیٰ اس کو دوسرے حوالے سے بھی بہت غور کریے گا، چونکہ دین معلوم ہے، دین بہت سسٹمیٹک ہے. غنا کا یعنی آج پیسہ ہے، اس کا مطلب کہ اس کی قدر کرو. قدر کرو یعنی کہ اسراف مت کرو. کبھی کبھار آدمی بہت پیسے کا حامل ہوتا ہے لیکن کیا کرتا ہے، اس قدر اسراف کرتا ہے، اس قدر اسراف کرتا ہے کہ فقر آ جاتا ہے. آپ دیکھ لیجیے دین یہاں پر بھی، حتیٰ دین آپ کو انفاق کرنے میں بھی کہتا ہے کہ افراط مت کرو. یہ عجیب دین ہے آپ کا. دین آپ کا انفاق کرنے میں بھی کیا کرتا ہے، کہتے نہیں افراط مت کرو. سسٹم سے سسٹم یہ بہت اہم چیز ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ انی لا خاف علیکم من الفقر، میں فقر سے نہیں ڈرتا، میری امت کے لیے میں فقر سے نہیں ڈرتا. کس سے ڈرتے ہیں رسول اللہ؟ من سوء التدبیر. کس سے ڈرتے ہیں آپ؟ چونکہ ان کے پاس پروگرام نہیں اچھا ہے، اس سے ڈرتا ہوں. یہ مینج نہیں کر پائیں گے، اس سے ڈرتا ہوں. تدبیر نہیں کر پائیں گے. بعض لوگ تدبیر کرتے ہیں، اپنے پیسے میں تدبیر کریے، کیسے خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے. اسراف نہیں. ایک یہ مرحلہ، ایک وہ کہ جو موقع آج آپ کے ہاتھ میں اس سے حاصل کریے. آج میں پیسے کے ذریعے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہوں. آج میں زیارت سرکار سید الشہداء پہ جا سکتا ہوں. آج میرے اوپر حج واجب ہے، میں حج کر سکتا ہوں. آج میں اپنے رشتہ داروں کی نسبت ان کا خیال کر سکتا ہوں. یہ دولت ہے جس دولت سے صحیح فائدہ میں اٹھا سکتا ہوں. توجہ فرما لیں. پھر اس کے بعد فرمایا یا بازر فراغ کا قبل شغلک. ابو ذر چوتھی چیز جو بہت اہم چیز ہے، جب تک یہ ذہن فارغ ہے نا، اس کی قدر کرو قبل اس کے کہ اس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ آ جائیں. ہوتا ہے ایک مرتبہ آدمی جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے، جیسے جیسے عہدے آتے جاتے، جیسے جیسے منصب آپ کبھی دیکھیں کبھی کبھار آدمی نماز شب بھی پڑھ رہا تھا، زیارت عاشورہ بھی پڑھ رہا تھا، یہ پڑھ رہا تھا، پتہ چلا یہ ذمہ داری. پھر وہ کیا ہوا، نماز جماعت چھوٹی، اور پھر اس کے بعد مسجد چھوٹی، پھر یہ چھوٹا. آج اگر فراغ ہے، فراغ کہتے ہیں جو فری میں معنی یہ کہ دین فری نہیں، یعنی جب تمہارے ذہن پہ اور تمہارے اوپر بہت ذمہ داریاں نہیں، وہ کہنا فری آدمی کو تو دین پسند ہی نہیں کرتا. تو جو فرما رہے اگر کسی کے دماغ میں آئے کہ فری آدمی اصلاً شریعت میں تصور ہی نہیں. میں ایک جگہ روایت دیکھ رہا تھا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، امام کا صحابی تھا، بہت دیر تک بیٹھا تھا. حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ کہیں گئے نہیں؟ مگر مولا میری بازار میں دکان ہے، وہاں سے کرایہ آتا ہے. حضرت نے کہا نہیں یہ کام مت کرو، جو تجارت کرو. اور کر رہے ہیں حضرت اس کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ تمہاری زندگی میں اپنے آپ کو خالی کر لینا یہ اچھا نہیں ہے. کہ مولا اس سے کفاف مل جاتا ہے، اتنا کہ ہو جاتا. حضرت نے کہا نہیں تم کیا سمجھتے ہو، تجارت صرف مال کو حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، نہیں، تجارت تمہارے ذہن کی ورزش کے لیے ضروری ہے. توجہ فرما لیں. یہ دین ہے. یہ دین نہیں چاہتا کہ آپ فارغ ہو اس طرح. میں پھر آگا کا جو معنی کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، جب آپ کے سر پہ بہت سی ذمہ داریاں نہیں ہیں، اس کو غنیمت جانیے، اس کو موقع جانیے. قبل شغل، آخری اور اہم چیز جہاں پر سب کو لا کے جمع کیا جا سکتا ہے، وہ حیاتوں کا قبل موت. ابو ذر اس زندگی کو غنیمت جانو جب تک موت نہ آ جائے. جب تک موت نہ آ جائے یہ زندگی کیا جانو، غنیمت جانو. حیات ہے آپ مجلسوں میں آ سکتے ہو، زندگی ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہو، زندگی ہے آپ تمام کار خیر کا. قبر میں جانے کے بعد آپ کو سب اچھا لگے گا، ارے نماز شب کتنی اچھی بات تھی، لیکن وہ موقع تھوڑی نہیں کہ آپ سے کہیں اٹھیے وضو کریے نماز شب پڑھیے. آپ کو قبر میں جانے کے بعد اگر پتہ چلے کہ رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنے میں کیا فائدہ تھا، تو تھوڑی نہیں آرڈر دیا جائے گا کہ اب صاحب آپ جائیے. نہیں ہے. آپ قرآن کریم کو پڑھیے کہ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ. قرآن کہتے ہیں کچھ لوگ اس عالم میں پہنچنے کے بعد چلائیں گے. یسترخون، چلائیں گے. کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا، ہمارے اللہ ہمیں اس جہنم سے نکال، اے اللہ ہمارے اس جہنم سے نکال.
اور پھر خدا سے وعدہ کریں گے. کیا وعدہ کریں گے؟ نعمل صالحا. اب ہم جائیں گے جب دنیا میں تو ٹھیک ٹھاک کام کریں گے. یعنی دیکھیں وہاں پہنچنے کے بعد یہ کیا کہے گا؟ نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. اب ہم وہ کام نہیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے، اب اچھا کام کریں گے. خدا کیا کہے گا؟ جواب بھی ہے، اسی آیت میں جواب ہے. خدا کہے گا اولم نعمرکم، میں نے تم کو اچھی خاصی عمر نہیں دیا تو وہاں سمجھ میں نہیں آیا تم کو؟ ما یتذکر من تذکر، یہ عجیب آیت ہے، عجیب آیت ہے. ما یتذکر من تذکر، اگر تمہیں سمجھ میں آتا نا تو سمجھ میں آنے کے لیے وقت کم نہیں تھا. یعنی اسی دنیا میں تم کو اتنا وقت دیا تھا کہ جہاں سمجھنا چاہتے تو یہ نہیں تھا کہ نہیں صاحب سمجھنے کا وقت نہیں ملا. آپ دیکھیں بعض لوگ اگر ایگزام میں کچھ لکھو کہ نہیں ٹائم نہیں ملا. اچھا ٹائم نہیں ملا، آپ کو 1 سال پہلے ٹائم ملا تھا کہ آپ اس کو اچھے سے پڑھیے. پھر امتحان ہال میں آپ کو ٹائم ملا کہ اب آپ کہیے اگر تھوڑا سا وقت اور مل رہا تھا، بہت ختم، پیپر آپ کا لے لیا گیا، اب تھوڑا سے اور زیادہ سے کیا وقت ہوتا ہے. اب جب اس دنیا میں چلے گئے، یہ آیت عجیب ہے. میں خود بچوں کے لحاظ کروں، مرحوم شیخ بہائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، شیخ بہائی کا نام شاید آپ لوگوں نے سنا، بہت بڑے عالم دین تھے. ان کے والد نے ان کے لیے وصیت میں یہ 3 آیت لکھی تھی. کہا بیٹا پوری زندگی ان 3 آیتوں پہ عمل کرنا، کامیاب رہو گے. پہلی آیت لکھی تھی انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بیٹا ہمیشہ اس چیز کو یقین کر لینا کہ اگر صاحب تقوی ہوگے تو ہی عزت پاؤ گے. یہ پہلی آیت پہ ہمیشہ عمل کرنا. یہ مت سمجھنا کہ تھوڑا پیسہ دولت آ جائے گی. عزت اگر خدا کے نزدیک پانا ہے تو جتنا گناہوں سے دور رہو گے عزت پا. یہ پہلی آیت کو یقین کر لو. پھر فرمایا اور یہ آیت لا یریدون فی الارض علوا. میرے بیٹے اس آیت کو بھی یاد کر لینا کہ اللہ نہیں چاہتا کہ اس زمین پہ کوئی تکبر کے ساتھ چلے. دیکھیں اپنے بیٹے کو، شیخ بہائی کو 3 آیتوں کا دستور دے کے جا رہے کہ زمین پہ تکبر مت کرنا، عزت خدا کی اطاعت میں. اور یہ وہی آیت جو میں نے آپ کو پڑھا اولم نعمرکم. بیٹا اس آیت کو یاد رکھنا، کل خدا کے پاس بہانہ نہیں چلے گا کہ میرے اللہ موقع نہیں ملا، میرے اللہ موقع مل جاتا تو میں یہ کرتا. یہ آیت تم کو بتاتی ہے کہ خدا کہے گا اولم نعمرکم، ہم نے تم کو زندگی نہیں دیا تھا، ہم نے تم کو حیات نہیں دیا تھا، ہم نے تم کو بار بار تذکر نہیں دیا تھا، ہم نے تمہیں بار بار یاد نہیں دلایا تھا، وہ وقت کافی نہیں تھا. یہ وہ اہم جگہ ہے جو پیغمبر جناب ابو ذر کو متوجہ فرما رہے ہیں. ابو ذر کیا کرنا؟ حیات کا قبل موتک، جب تک یہ زندگی کی نعمت ہے موت آنے سے پہلے زندگی کی قدر کرنا سیکھو. زندگی کو بے قدر مت بناؤ. یہ زندگی بہت کچھ ہے لیکن انسان کو یاد رہے کہ زندگی میں کیا ہے. حضرت امیر ایک مقام پر فرماتے من ایقنا، اگر کسی کو یقین آ جائے نا 4 چیزوں کا، 5 چیز اس روایت میں ہے، تو پھر اس کے بعد وہ زندگی کی قدر کرے گا اور ٹھیک ٹھاک کام کرے گا. حضرت فرماتے پہلا یقین انسان کی زندگی میں کیا ہے؟ من ایقنا انہ یفارق الاحباب. انسان کو پہلا یقین یہ کرنا پڑے گا سارے دوست چھوٹنے والے. وَيُوَاجِهُ الْحِسَابِ. دوسرا یقین یہ کرنا پڑے گا کہ میرا وہاں پر حساب ہوگا. یہ سب اپنے دماغ سے نکال دیجئے کہ ہمارا کون حساب لے گا اور کس میں ہمت ہے. حساب سب کا ہونا ہے. معصوم اگر فرما رہے کہ حساب ہونا ہے تو حساب ہونا ہے. اور جس سے بھی آپ کہیے کہ کل حساب دینا، 5 مرتبہ اپنا حساب چیک کرتا ہے. جب آدمی کو آپ بتا دیں کہ حساب ہی نہیں ہونا تو کیوں حساب چیک کرے گا؟ لیکن جب آپ اس کو بتائیے کہ کل حساب، مولا فرماتے من یفارق الاحباب، جس کو یقین ہو جائے کہ دوستوں سے جدا ہونا ہے، یواجہ الحساب، حساب ہوگا، اس کو یقین ہونا کہ اس کا کیا ہوگا؟ حساب ہوگا. وَيَسْكُنُ التُّرَابَ، اور اس کو یقین ہو جائے کہ ہمیشہ ایسا گھر نہیں ملے گا، ایک گھر ایسا بھی آئے گا جہاں مٹی ہوگی. وَأَيْقَنَ، چوتھا یقین کیا ہے اس کو؟ يَفْتَقِرُ إِلَى مَا قَدَّمَ، اسے یقین آ جائے کہ جو کچھ میں اس عالم میں بھیج رہا ہوں سب میرے کام آئے گا.
جو کچھ میں اس عالم میں بھیج رہا ہوں سب میرے کیا ہے؟ کام آئے گا. وَيَسْتَغْنِي عَمَّا خَلَّفَ، اور جو کچھ چھوڑ کے جاؤں گا اس کی مجھے ضرورت نہیں رہے گی. حضرت فرماتے ہیں یہ 5 یقین، یہ دیکھیے بعض چیزیں ہوتی بنیادی، جیسے ڈاکٹرز ہوتے نا، آپ کو ہر ڈاکٹر پین کلر دوا تھوڑی نہیں دے گا، وہ آپ کا علاج نہیں ہوتا، وہ آپ کی بیماری کی وجہ کو دیکھے گا کہ یہ بیماری آ کہاں سے رہی، تو ڈاکٹر علاج جا کر وہاں پر کرے گا کہ یہ بیماری آ کہاں سے رہی. حضرت امیر طبیب روح ہیں، حضرت امیر آپ کو اس بیماری کی وجہ، حضرت فرمایا یہ 5 یقین تمہاری زندگی میں آ جائے تمہارے اندر 2 چینج آئے گا. کیا چینج آئے گا مولا؟ کان حرین، اس کے اندر 2 چینج کیا آنے والا؟ ایک قلیل العمل کثیر العمل و طول العمل، یہ دونوں عمل جو ہے قریب قریب ہے، ایک الف سے ایک عین سے. الف سے جو عمل ہے وہ ہے آرزو، عین سے جو عمل ہے وہ یہی جو ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتے ہیں. مولا کہتے ہیں یہ 5 چیزیں اگر کسی کو یقین آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ اس کی زندگی میں جو بدلاؤ آئے گا وہ بدلاؤ یہ آئے گا کہ امیدیں کم کرے گا، کام زیادہ کرے گا، تمنائیں کم رکھے گا، کام زیادہ کرے گا. یہ زندگی جو آپ کو ملی ہے یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، واقعاً بہت بڑی نعمت ہے. حضرت امیر فرماتے ہیں یہ دنیا دار مجاز ہے، دار مجاز جہاں سے گزرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی کوئی عظمت نہیں. حضرت فرماتے ہیں یہ دار مجاز ہے، یہیں سے تمہیں دولت جمع کر کے کہاں لے جانا ہے؟ دار قرار تک. 2 دار ہے، ایک گھر ہے جس کا نام دار مجاز، یہ دنیا یعنی یہاں سے گزرنا ہے، جانا کہاں ہے؟ آخرت میں. وہ کیا ہے؟ دار قرار. لیکن دار قرار میں جو کچھ بھی لے جاؤ گے کہاں سے لے جاؤ گے؟ یہیں سے لے جاؤ. وہاں تو قبر سے تو نہیں جمع ہوگا نا کچھ، کہ اب سوچے کہ نہیں اب قبر کے بعد سے جمع کرنا شروع، ختم. جو کچھ بھی جمع کرنا ہے، جو کچھ بھی لینا ہے، وہ جب تک یہ حیات ہے. اور پھر جب آدمی، میں پھر آپ کو خاص کر بچوں سے عرض کروں، بزرگوں سے معافی کے ساتھ، پھر جب آپ کا معاملہ، پھر جب آپ کی تجارت کسی کریم رحیم سے ہو تو پھر اپنی جھولی خالی کیوں لے کے جاؤ گے؟ اس دنیا میں آپ کا معاملہ کس سے؟ خدا سے. خدا کی بارگاہ میں جہاں بہانے سے وہ اجر دینے کو تیار ہے، میں اپنی جھولی کے کیوں خالی لے کے جاؤں گا؟ جہاں وہ ایک ایک قدم پر مجھے ثواب دینے کو تیار ہے. دیکھیں خدا بہانے سے ہم کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ ثواب دینا چاہتا ہے. یہاں سے خالی جھولی لے کر جانا سخت ہے، چونکہ کریم کی بارگاہ میں جو کشکول لے کر آئے وہ اگر خالی لے کر چلا جائے تو کریم کی خطا نہیں ہے، اس کا کشکول صحیح نہیں تھا. بارگاہ خدا سے اگر ہم اپنا دامن خالی لے کر چلے جائیں یہ ہمارا پرابلم ہے. وہ اس دنیا میں جب تک ہمارے پاس حیات ہے ہمیں موقع دیا جا رہا ہے. آپ کبھی تصور کہ کتنا موقع خدا دے رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے میرا بندہ ہے. حتیٰ میں روایت دیکھ رہا تو بعض اوقات ملائکہ کہتے ہیں میرے اللہ کب تک اس کو معاف کرے گا، یہ بار بار غلطی کرتا تو بار بار معاف کرے گا، میرا بندہ ہے میرے پاس نہیں جائے، کہاں جائے گا؟ اور کریں یہ، لیکن کب تک ہے؟ جب تک یہ حیات ہے، جب تک یہ حیات ہے، یہ جب تک نعمت حیات ہے، یہ زندگی جب تک آپ کے پاس ہے، اس زندگی کی سرمایے سے آپ بہت کچھ خرید سکتے ہو، آپ بہت کچھ اس عالم میں لے کر جا سکتے ہو. اور آپ سے زیادہ تجارت کون سمجھے گا کہ جس کے مولا نے ایک رات سو کر مرضی پروردگار عالم خرید لیا؟ آپ سے اچھی تجارت کون جانے گا؟ جو علی کے جہاں ایک رات جو ہے سونے کے بعد وہ مرضی پروردگار عالم خرید لی. یہ صحت، یہ عافیت، یہ سلامتی، یہ حیات، یہ حیات کی نعمت، اس کی قدر کریے. واقعی ایک ایک لمحے کی اس زندگی کی قدر کریے کہ زندگی کو میں کہاں خرچ کر رہا ہوں. یہ زندگی کوئی معمولی نہیں. مولا فرماتے ہیں انسان کی زندگی کی سب سے کم قیمت جنت ہے. کیا ہے؟ سب سے کم قیمت جنت ہے. کہتے ہیں جب مارکیٹ میں ریٹ ایک دم گرا ہوا ہو تو وہ قیمت بھی اگر انسان کی زندگی کی ہے تو کیا ہے؟ وہ جنت ہے. یہ عظیم نعمت جو اللہ نے آپ کو اور ہمیں عطا کیا ہے
بعنوان حیات اس نعمت کی قدر کری. اور دیکھیں جنہوں نے حیات کی قدر کیا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی حیات کو شیطان کے ہاتھوں نہیں بیچا، انہوں نے اپنی زندگی لے جا کر امام کے قدموں میں رکھ دیا. یہ حیات کی سب سے بڑی تجارت ہے. اس زندگی کو میرے دوستو بھائیوں، اس زندگی کو اگر خدمت امام میں لے جا سکتے ہو نا تو یہی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. یعنی تم نے زندگی کو سب سے اچھی جگہ کہاں رکھا؟ جب آپ اس زندگی کو کیا کر دو؟ خدمت امام میں پیش کر دو. دعائے کمیل میں کیا پڑھتے ہیں؟ قوّ علی خدمت کا جوارحی وشدد علی العظیمت جوانے. اس زندگی کو کیا کرو؟ اس شیطانوں کے راستے پہ خرچ مت کرو. اس زندگی کو اولیاء خدا کے سائے میں خرچ کرو. یہ زندگی دیکھو کہاں کتنے لوگ اس دنیا میں آئے، رہے، چلے گئے، بہتوں کا نام نہیں پتا. لیکن ایک غلام نے جب اپنی زندگی کو اپنے مولا کے قدموں پہ رکھ دیا تو حسین نے کیا بنا دیا؟ جون کی زندگی کو اتنی مبارک بنا دیا کہ آج اگر کوئی آئے تو جون کی قبر کے پاس کیا کہتا ہے؟ اے جون میری جان اور میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائے. بس عزیز، زندگی کو اگر عظیم بنانا ہے راہ خدا میں، راہ امام میں لے آؤ جو کربلا والوں کا پیغام تھا. یہ جیتے لیکن کس انداز میں جیتے ہیں؟ اپنے امام کی خدمت میں. اسی لیے آپ کبھی بھی اصحاب امام حسین کو دیکھیں نا، جس بھی صحابی امام حسین کو زمین پر گرتا ہوا دیکھ کر سرکار سید الشہداء آتے تھے نا تو ایک ہی جملہ وہ صحابی امام سے کہتا تھا، اوفیت ابن رسول اللہ. مولا کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ یہ زندگی تھی، آپ کا صدقہ تھی، مولا آپ پر فدا کر دیا. ارضیت، مولا آپ راضی ہو، مولا آپ راضی ہو. خدا کی قسم اپنی جان کی فکر نہیں ہے، اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے، فقط ایک فکر ہے، میرا مولا حسین مجھ سے راضی ہے یا میرا آقا مجھ سے راضی نہیں ہے. یہ فکر ہے. میں یہیں سے ایک مصائب آپ کی خدمت میں عرض کروں. آپ جا کر دیکھو کربلا کی تاریخ میں جب بھی کوئی زین سے زمین پہ آتا تھا نا تو حسین ابن علی اپنے اس صحابی کے سرانے پہنچ جاتے تھے. ایک وجہ یہ تھی کہ آخری دیدار حسین کا کر لے، اور ایک وجہ یہ تھی کہ جب یہ گھوڑے سے زمین پہ آیا نا تو کہیں یہ ملاعین اس پر حملہ نہ کرے، نیزوں سے نہ مارے، اس کے کپڑے کو نہ چھینے. اللہ حسین اپنے صحابی کی حفاظت کو پہنچ جاتے تھے. آپ سمجھ گئے نا، حبیب گرے حسین حفاظت کو پہنچ گئے، جون گرے حسین حفاظت کو پہنچ گئے، مسلم گرے حسین حفاظت کو پہنچ گئے. اللہ اللہ، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے شہدائے کربلا، تم سب جب زین سے زمین پر آتے تھے نا تو حسین چلے آتے تھے، لیکن جب تمہارا مولا ارے ذوالجناح کی پشت اشرکم اللہ، جب تمہارا مولا ذوالجناح کی پشت سے زمین پر آیا ہے تو جانتے ہو کوئی آیا نہیں. ارے کچھ ملاعین نیزے لے کر آئے، کچھ پتھر لے کر آئے، کچھ تلواریں لے کر آئے. ارے فاطمہ کے لال پر ہر طرف سے حملہ کر دیا. ہاں ہاں، ایک بہن تھی جو خیمے میں تھی، ارے تڑپ کا باہر نکل آئی اور عجیب منظر دیکھا. وہ شبر جالس علی صدر الحسین. ارے بہن نے کیا دیکھا؟ ارے شبر بھائی کے سینے پہ بیٹھا ہے، خند خنجر چلانا چاہتا. ایک مرتبہ بہن نے پکارا، اے میرے جان، آپ پر ملائکہ آسمان نے درود پڑھا تھا، یہ میرا غریب بھائی نرغے آدھا میں گر گیا ہے. بس ارباب عذاب، یہ وہ قیامت کی گھڑی تھی جو جناب زینب نے دیکھا. لیکن جانتے ہو زینب کے پردے کا عالم کیا تھا؟ اسی اسنا میں جب حسین کے اندر ذرہ برابر تاب نہ تھی نا کہ حسین سخن کر سکے، لیکن جب جناب زینب کو تلہ زینبیہ پہ دیکھا، روایت کہتی بدن کی ساری طاقت کو حسین نے جمع کیا، بہن کو اشارہ کیا، اے زینب
جب خیمے میں چلی جاؤ، بدر باب اعظم نہیں جانتا بہن کس دل سے خیمے میں آئی، ارے امام کا حکم تھا، بہن خیمے میں تو آ گئی، لیکن جیسے ہی قدم رکھا ارے سیاہ دیا چلنے لگی، فضائے کربلا میں ایک آواز گونج رہی تھی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ بار الہ تو یہ تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، ہمیں جو بیماروں نے شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض غیب سے ادا فرما، ہماری قوم کے بچوں کو، جوانوں کو، نوجوانوں کو ترقی عنایت فرما، ہمارے بزرگوں کو، بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ یہ تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، اس گھر پہ اور تمام مومنین و مومنات کے گھروں پر اپنی رحمت کا نزول فرما۔ بار الہ تمام شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما، کہ بے اولاد انہیں اولاد صالح عنایت فرما۔ بار الہ ہم سب کو حج زیارات سے مشرف فرما۔ بار الہ یہ تیرے حق کا واسطہ، آل محمد کے حق کا واسطہ، معبود تجھے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کا واسطہ، وارث عدل انصاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں شمع فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔